السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن سوشل ایشوز کے ساتھ حاضر۔ برائے مہربانی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو دبا دیں، تو اس سے تمام ویڈیوز آپ کو جیسے ہی اپلوڈ ہوں گی آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اور اگر ویڈیو کے اینڈ میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اگر آپ کو لگے یہ کسی کے کام آ سکتی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج میری نظر سے ایک خبر گزری اور اس میں خبر کا موضوع تھا کہ ہمارے گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے ایک ایسے تندور کا آغاز کیا ہے جہاں روٹی 2 روپے کی ملے گی، اور عبداللہ شاہ غازی کے مقام پر انہوں نے پہلے تندور کا آغاز کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہر میں اور بھی بہت سارے تندور ایسے کھولے جائیں گے جہاں پر روٹی صرف 2 روپے کی آپ کو ملے گی۔ یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اتنے مہنگائی کے دور میں جتنے لوگوں کو جو پردیس سے آئے ہوئے ہیں، مزدور کرتے ہیں، یہاں پر مزدوری کرتے ہیں، اور ان کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو گئی، کیونکہ کسی نے کلپ شیئر کیا، اس نے کہا کہ جی بسکٹس کی سیلز بہت بڑھ گئی اور انہوں نے اس کا جشن منایا بسکٹ کمپنیوں نے۔ تو جب ڈیٹیل میں پتہ کیا گیا تو بھائی سروے کیا گیا کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ ایک دم اتنا زیادہ بسکٹس کی مانگ ہو گئی۔ تو پتہ چلا جو مزدور بیچارہ دوپہر کو کھانا کھاتا تھا اس کے پاس اب وہ کھانا بھی میسر نہیں ہے، تو وہ ایک چائے اور ایک بسکٹ کے ساتھ اپنا گزارا کر رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے، اور جیسے کامران ٹیسوری صاحب نے یہ کوشش کی ہے، ماضی میں کچھ ہمارے اس سیاسی جماعت کے ساتھ اچھے تجربات نہیں رہے، لیکن اگر کوئی کام اچھا کرنے جا رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے، جیسے پیپلز پارٹی کی تاریخ ہمارے یہاں پر کافی خراب رہی، لیکن اب گریجولی بہت سارے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، کراچی کے روڈ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری جماعت اسلامی کا کام یہ تھا کہ پہلے سیاسی منشور کو انہوں نے تھوڑا سا تبدیل کیا اور عوام کے بنیادی مسائلوں کی طرف آئی، تو اس میں بہت امپرومنٹ آئی اور وہ الیکشن کے اندر بہت واضح اکثریت سے آپ کے سامنے جیت گئی۔ تو چینج بہت ضروری ہے۔ تو میں اس روٹی کی بات سن کے مجھے ایک خلافت عثمانیہ کے دور سے وہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آیا کہ ترکی کے اندر نیکی کی ٹوکری ایک کہانی بڑی مشہور ہے۔ یہ روایت یہ تھی کہ اس وقت کے تندوروں کے اوپر ایک ٹوکری الگ سے لٹکی ہوتی تھی۔ جب کوئی شخص وہاں روٹی خریدنے جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، اس میں سے اضافی 1-2 روٹی اپنی استطاعت کے مطابق اس ٹوکری میں ڈال دیا کرتا تھا، تاکہ جو روٹی خریدنے کی استطاعت نہ ہو یا کوئی مسافر ہو یا ایسا ضرورت مند ہو، وہ اس میں بلا جھجک بغیر کسی شرم کے دکان والے سے کہہ کر وہ روٹی وہاں سے حاصل کر لیتا۔ روٹی کی قدر و قیمت اس آدمی سے پوچھیں کہ جو عیدگاہ کراچی میں اور ایسے بہت سارے ہوٹل ہیں جہاں لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اس انتظار میں کوئی آئے ہمیں اللہ کے نام پر کچھ کھلا دے۔ کچھ ہلکا یا باپ کی یہ بات ہوتی ہے کہ پورے شہر کو بھکاری بنا دیا، پورے شہر کو یہ کر دیا، اور مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتایا جائے۔ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جس ماس آڈینس میں ہم پھنس چکے ہیں، اور کچھ پروگرام شارٹ ٹرم ہوتے ہیں کچھ لانگ ٹرم، تو اس ساری چیزوں کے لیے ایک لانگ ٹرم پروسیس کی ضرورت ہے، ایک بہت وافر مقدار میں بہت سرمایہ کاروں کی اور مخیر حضرات کی ضرورت ہے جو سامنے آئیں اور یہ کام کریں۔ فی الوقت روٹی کا ٹائم تو ایک وقت سے دوسرے وقت کے درمیان ہو جاتا ہے، اور پیٹ کا کیا کریں؟ تو فی الوقت جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور چلتے پھرتے لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، اس میں JDC، سیلانی ویلفیئر، عیدی، چیپا، یہ سب لوگوں نے دسترخوان کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا۔ سب سے پہلے سیلانی ویلفیئر نے کام شروع کیا تھا، اور اب تو بڑی عزت کے ساتھ بینچ لگا کر طریقے سے سب کو کھانا دیا جاتا ہے، اور ایک کو دیکھ کر اگر کوئی دوسرا اچھا کام کرے تو اس میں کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابھی جیسے JDC میں ایک نئی انہوں نے انکریمنٹ کیا ہے کہ وہ نمائش کے پاس انہوں نے باقاعدہ ایک لیب بنا دی کہ بھئی اتنے مہنگے ٹیسٹ جس کی کاسٹ آ رہی ہے وہ ہم آپ کو سستے میں کر کے دے دیں گے۔ عوام کو روٹیاں دیتی ہے، کھانا دیتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے بعد دودھ وغیرہ چیزیں، بہت ساری چیزیں۔ اسی طرح میں سیلانی سینٹر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا یہاں سستا دودھ ملتا ہے، سستا راشن پانی مل جاتا ہے، سستی لیب ہے، سستے میڈیکل سٹور ہیں۔ یہ ساری NGOs ہیں۔ کام تو حکومت وقت کا ہے، لیکن حکومت وقت کے معاملات اس وقت ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کی ضرورت اس وقت ہے، کیونکہ میں نے یہ پڑھا کہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ تو خدمت یہ ہے کہ ایک انسان بھوکا ہے، اس کو اس وقت کھانا چاہیے، لیکچر نہیں۔
تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کامران ٹیسوری صاحب نے ایسا ارادہ کیا ہے، وہ 50 یا 60 یا 100 تندور کھولنے کو راضی ہیں اور کھولیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جب کھولیں گے تب کھولیں گے. حکومت کے کام آپ کو بتایا ذرا ایک لمبی اس کی فہرست ہوتی ہے، اس کے پورے پروسیس ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آپ اور میں آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ جہاں ہم روٹی لینے جاتے ہیں تندور پہ اپنے علاقے کے، گھر سے ایک ٹوکری لے جائیں اور ٹوکری جا کر رکھ دیں اور چھوٹا سا ایک پلے کارڈ اس پہ لگا دیں کہ برائے مہربانی جو لوگ روٹیاں خرید رہے ہیں اس میں سے ایک آدھی روٹیاں رکھ دیں، تاکہ جو ضرورت مند رکشہ ڈرائیور، لیبر، مزدور، صفائی والے، دیگر تمام لوگ ایسے یا ایسا کوئی سفید پوش لوگ بھی ہیں جن کو دیکھ کر آپ گمان نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک جگہ مفہوم ہے کہ کچھ سفید لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی دین کی خدمت میں ایسے لگے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ظاہراً ان کی اندرونی حالت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن در حقیقت وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو مدد کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ کار ہے. اگر آپ تھوڑی سی نیگوسیشن کر کے کسی تندور والے سے یہ کوشش کریں تو مجھے بڑی امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہاں سے روٹی میسر آ جائے گی. تو میں امید کروں گا کہ اگر یہ میرا پیغام آپ کے دل میں اتر گیا تو آج یا کل جب آپ تندور کی طرف جائیں، آپ کا بچہ جائے، تو آپ کم از کم اس کو یہ ضرور بول کے آئیں گے کہ ایک کام کرو، اس نیکی کی ٹوکری میں 2 روٹیاں رکھ کے آنا، یا خود جا کر کم از کم آپ ایک ٹوکری رکھ دیں گے اور اس مہم کو اسٹارٹ کریں گے. یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں. کیونکہ جب پیٹ میں کھانا جاتا ہے نا تو زبان دعا نہیں کرتی، پیٹ کی آنتیں دعا کرتی ہیں. اور ایک بات سمجھ لیں کہ اس سرزمین پر، اس کائنات میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ انسان ہے. اور جو پروردگار جس نے شاہکار بنایا ہے، جب وہ انسان سے اپنی ہماری ماؤں سے جو ہے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اور اس انسان کا جب پیٹ بھرے گا اور وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا جہاں میں انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان رؤف راجپوت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.